الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حصہ نظم کے حوالے سے آج ہمارے پاس جماعت نحم کی نظم دعا ہمارے سامنے ہے، پیش نظر ہے ہمارے، اور آج ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ جی، دعا نظم شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ اقبال کی تحریر کردہ ہے، اور علامہ اقبال نے یہ نظم اس وقت لکھی جب 1932 میں وہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، اور وہاں سے وہ ہسپانیہ گئے، ہسپانیہ یعنی اسپین، اور اس وقت انہوں نے اس ملک کا جو ہے وہ دورہ کیا۔ آپ کو بیٹے پتہ ہوگا کہ جو اسپین ہے وہ کسی دور میں مسلمانوں کے جو ہے وہ ماتحت رہا، اور آج بھی وہاں پہ موجود مسجد کرتبہ یہ یاد دلاتی ہے کہ یہاں کبھی مسلمانوں نے قدم رکھا اور یہاں پہ وہ حکومت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کے زوال کے بعد عیسائی حکمرانوں نے اس مسجد کو اس میں چرچ میں یعنی گرجا گھر میں تبدیل کر دیا تھا۔ اقبال کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ وہ مسجد کرتبہ کو دیکھیں، اور انہوں نے اسی وجہ سے ہسپانیہ کا دورہ بھی کیا، اور وہیں جامع مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے یہ نظم جو ہے وہ لکھی۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اقبال کے دل کو جو متاثر کیا کہ مسلمان کس طرح سے زوال پذیر ہیں، اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اس غلامی کے دور سے نکل آئیں اور پھر سے جو ہے وہ جد و جہد کریں اور اپنے لیے ایک الگ وطن بنائیں۔ تو آپ کو اس نظم میں ایسے ہی جو ہے وہ اشعار دکھائی دیں گے، اور اقبال کا جو دکھ ہے اور جو ان کی دلی خواہش ہے وہ بھی آپ کو اس میں جھلکتی ہوئی دکھائی دے گی۔ تو ہم نظم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہمارے پاس ہے کہ ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو۔ دراصل اس شعر میں علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مضبوط تعلق اور رابطے کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے اتنا تعلق مضبوط اور پختہ ہے، اس پر توکل ہے، اور میرا عشق حقیقی جو ہے وہ اس ذات سے انتہا پر ہے، اور جب میں اس سے فریاد کرتا ہوں تو میری ذات کا ایک ایک حصہ گویا اس رب سے رابطے میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ شاعر نے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے، اور اس صنعت کے ذریعے اپنے کلام میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا عشق و محبت رب کائنات سے اس قدر ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے دعا کرتا ہوں تو گویا میرے جگر کا لہو بھی اس آہ و فریاد میں شامل ہو جاتا ہے، اور گویا یہی آہ و فریاد میری نماز اور وضو کا روپ دھار گئی ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں اقبال کہ میرا تعلق اپنے رب سے بہت زیادہ مضبوط ہے، اور جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں تو زبان اور دل کے ساتھ ساتھ میرے جسم کا ایک ایک رگاں، ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ تو گویا جب آپ دل سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا واقعی جو ہے وہ اثر لاتی ہے، کیونکہ اقبال کا اپنا ہی شعر ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہاں بھی آپ اس حوالے سے ذرا دیکھیے گا ایک شعر کہ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی،
حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش ہر مسلمان کرتا ہے، اور اقبال بھی وہ اسی کوشش میں دکھائی دیتے ہیں۔ جی آگے ہم شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے ہمارے پاس: صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آب جو۔ جی انتہائی خوبصورت شعر ہے، اور خوبصورت جو ہے وہ تشبیہ کے ذریعے سے علامہ اقبال نے اپنی بات کو واضح کیا ہے۔ کہتے ہیں صحبت اہل صفا، اہل صفا کہتے ہیں ہم نیک لوگوں کو، جو اپنا دل اور نیت صاف رکھتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ تو صحبت کہتے ہیں مجلس کو، یعنی نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کی صحبت یا نیک لوگوں کا ساتھ۔ نور روشنی کے معنوں میں ہے، حضور کہتے ہیں منزل کو، اور سرور کہتے ہیں سکون کو۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مصرع ہے اس میں دیکھیے گا ایک ترکیب استعمال کی گئی ہے، لالا لب آب جو۔ جی لالا سے مراد ہے گل لالا، لالا کا پھول جو علامہ اقبال کا پسندیدہ پھول ہے، اور اقبال نے جا بجا اپنے کلام میں گل لالا کا تذکرہ کیا ہے۔ لب آب جو، جو کنارے کو اس کو نہر کو کہتے ہیں، اور آب جو سے مراد نہر، ٹھیک ہے، اور لبے سے مراد ہے کنارہ، یعنی نہر کا کنارہ۔ تو پوری ترکیب کا مطلب یوں ہوگا کہ نہر کے کنارے کھلا ہوا لالا کا پھول، سرخوش ہے پرسوز ہے۔ سرخوش ہے یعنی بہت زیادہ خوش ہے، پرسوز ہے، پرسوز ہے یعنی اس کے دل سے جو ہے وہ خوشی اور سرمستی پھوٹتی ہے۔ جی اس شعر میں علامہ اقبال جو ہے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت ہمیشہ جو ہے وہ انسان کو دلی سکون، منزل اور روشنی جو ہے وہ پہنچاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے گل لالا نہر کے کنارے کھلنے کی وجہ سے خوشی میں سرمست رہتا ہے، بے خود رہتا ہے، اور اس عالم دیوانگی میں ہر طرف جو ہے وہ محبوب کی ہی صورت دکھائی دینے لگتی ہے۔ اب جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب جو لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرے گا، تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ پھر انسان جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی لذتوں سے ایک طرف ہو کر، کنارہ کش ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر یہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل رہنے والوں کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اسی طرح سے انسان جو ہے وہ ایسے لوگوں کی کا ساتھ پا کر خوش رہتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نہر کے کنارے لالا کا پھول جو ہے وہ جھومتا ہے، لہراتا ہے، اور اس کی جو ندی کی لہریں ہیں وہ اسے ہمیشہ تازگی، سرخوشی اور سوز بخشتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں واقعی وہ اس طرح کی جو کرامتیں ہیں وہ رکھتے ہیں کہ وہ بجھے ہوئے دلوں کو بھی امید کی کرن، امید کی روشنی دکھا دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی علامہ اقبال نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ اپنی غزل میں یہ کہا ہے، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو یہ لوگ جو ہیں بظاہر تو سادہ لباس میں آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، ان کے اندر، ان کی ہستیوں میں ایسے ایسے معجزات اور کرامات چھپا رکھی ہیں کہ جن سے عام لوگ جو ہیں وہ ناواقف ہوتے ہیں، لیکن یہی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتے ہیں، اور یہی عام لوگوں کو بھی ان کی اصل منزل تک پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں۔
جی اگلے شعر کی طرف ہم چلتے ہیں. شعر نمبر 3 ہمارے پاس ہے. جی راہ محبت میں ہے کون کس کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو. جی اس شعر میں شاعر نے عشق و محبت کی راہ میں آنے والی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے، اور شاعر یہ کہتے ہیں کہ محبت کا راستہ، عشق کا راستہ واقعی بہت زیادہ مشکل راستہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. راستہ واقعی بہت زیادہ کٹھن اور مشکل ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اب اقبال بھی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس بے چینی اور بے قراری کی کیفیت میں، ان مشکلات میں کوئی جو ہے وہ کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تاریکی میں جدا رہتا ہے سایہ بھی انسان سے، تو یہی کیفیت ہوتی ہے. تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ جب ان مشکل حالات میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، یا میری خواہشات جو ہیں وہ پھر دل کے اندر ہی دبی رہ گئیں، تو میں اپنے جذبات و احساسات کسی کو بتا نہ سکا، اسی لیے میرے دل میں آرزوئیں جو ہیں وہ حسرتوں کا روپ دھارتی چلی گئیں. تو اس طرح سے راہ محبت میں انسان اکیلا ہی جو ہے وہ سفر کرتا ہے. یہ عشق کا راستہ ہے، اور اس عشق کے راستے میں کوئی جو ہے وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جی شعر نمبر 4 کی جانب چلتے ہیں. شعر نمبر 4 ہمارے پاس ہے. میرا نشیمن نہیں درگہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو. جی اقبال جو ہے وہ اس شعر میں اپنی روحانی کیفیت کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال جو ہیں وہ روحانی کیفیات کے شاعر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جو ہے وہ سرشار تھے، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھر جاتی تھیں. تو اتنی محبت، اتنا عشق کا جذبہ جو ہے وہ موجود تھا آپ کے دل میں. تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا تصور کرتے ہیں، اسی لیے انہیں جو ہے وہ دنیاوی معبودوں سے، دنیاوی خداؤں سے یا لوگوں سے جو ہے وہ کسی بھی آسرے کی کوئی بھی جو ہے وہ طلب نہیں تھی. اسی لیے تو کہتے ہیں میرا نشیمن نہیں. اب نشیمن ویسے تو ٹھکانے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ نشیمن منزل کے معنوں میں ہے کہ میری منزل یہ نہیں ہے کہ میں کسی میر وزیر، کسی سردار کے دربار میں جا کر بسیرا کر لوں، بلکہ میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو. میرا نشیمن بھی تو سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور شاخ نشیمن سے مراد ہے منزل کی جانب جانے والا راستہ. تو کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی جو ہے وہ میری کل کائنات ہے، اور مجھے کسی بھی شخص کی دولت سے یا غربت سے کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے، کیونکہ جب میں نے تیری محبت کو اپنے دل میں بسا لیا تو پھر مجھے کسی اور شے کی کوئی جستجو نہیں ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ میری اصل منزل اور منزل کی جانب جانے والا راستہ جو ہے وہ تیری ہی طرف جاتا ہے. صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے کہ جس کی جانب مجھے جانے کی طلب ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی محبت ہمارے دلوں میں بس جاتی ہے تو پھر دنیاوی مال و متاع ہماری سامنے جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. ایک خوبصورت شعر ہے حالی کا. ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا. واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگا لیں تو پھر کسی کی
خواہش، کسی کی طلب یا کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جی شعر نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں ہم۔ شعر نمبر 5 ہمارے پاس ہے: تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو۔ جی یہاں پہ ایک ترکیب استعمال کی گئی ہے، صبح نشور۔ صبح نشور سے مراد ہے قیامت کی صبح، یعنی قیامت کے دن کی صبح، روز قیامت۔ جی شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے رب، تو نے میرے دل کو اپنے عشق کی آگ سے روشن کیا ہے۔ اور صنعت مبالغہ سے کام لیتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھڑکنے والی آگ قیامت کے روز بھڑکنے والی آگ سے کم نہیں، اور میرے دل کا پر نور ہونا، میرے دل کا روشن ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ ہو کی حرارت اور جوش کا مرکز بنا ہوا ہے، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا لی ہے، اور اسی کی وجہ سے میرا دل روشن بھی ہے اور میرا دل جو ہے وہ آباد بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر دل ویرانے سے کم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے میرا دل ہر وقت معطر رہتا ہے، اور میں نور و سرور جو ہے وہ حاصل کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ، اور اس کی ذات اور اس کا ذکر اور اس کی یاد ہمیشہ میرے دل کو سکون بخشتی ہے۔ اور یہ جو میرے اندر اللہ ہو، یعنی وہی ذات ہے، اللہ ہی ایک ذات ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں کہ جو دنیاؤں کو تخلیق کر سکے، جو اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کر سکے۔ تو میں جو ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہوں۔ کہتے ہیں دونوں جہاں کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ جہاں تو سما سکے۔ تو واقعی اقبال کا کہنا بچا ہے۔ شعر نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں ہم۔ شعر نمبر 6 میں اقبال کہتے ہیں کہ تجھ سے میری زندگی سوز و تب و درد و داغ، تو ہی میری آرزو، تو ہی میری جستجو۔ جی تشریح کی طرف چلتے ہیں ہم۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ زندگی اس دنیا میں خوشی و غم کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اقبال کے نزدیک جو زندگی ہے وہ کٹھن حالات کے باوجود بھی پر رونق اور روشنی کا مظہر ہے، کیونکہ زندگی میں دکھ اور پریشانیاں تو آتی ہی ہیں جو درد و غم دیتی ہیں، دل پہ داغ چھوڑ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی میں خوشیاں اور رونق، تب و تاب کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے قلب میں بسا لیتا ہے، تو تبھی جو ہے وہ زندگی کا ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے یہ کہا ہے کہ تو ہی میری آرزو، تو ہی میری جستجو، یعنی اے اللہ میں تیری ہی آرزو رکھتا ہوں، تیرے قرب کی، تیری محبت کی، تیری معرفت کو پانے کی آرزو رکھتا ہوں، اور تیری کھوج میں ہوں، میں تیرے قریب جو ہے وہ آنے کی خواہش رکھتا ہوں، مجھے تیرے دیدار کی طلب ہے، اور یہ سب چیزیں، یہ سب آرزوئیں اور خواہشات میرے دل میں بسی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے شاعر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس سے جو ہے وہ لو لگا لی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے وہ جب آپ مگن ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں، میرا بندہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جستجو جو ہے وہ ایک ایسی آرزو ہے، ایک ایسی طلب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے،
اور وہ اسی جستجو کو، ہماری نیک نیتی کو دیکھ کر ہمارے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اور ہمیں دنیا و آخرت کی سرخروئی دے دیتا ہے۔ اقبال کے اس شعر کے حوالے سے آپ حوالے کا شعر دیکھیے گا کہ اس میں بھی انہوں نے یہی جو ہے وہ آرزو کی ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو واقعی وہ کہتے ہیں، ایک حسرت موہانی کا بھی شعر اس طرح سے ہے کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی عشق حقیقی کی اگر جستجو ہو، طلب ہو، تو اس کے بغیر تو پھر جو ہے وہ اور کوئی بات جو ہے وہ درست ہے ہی نہیں۔ یہی ایک چیز ہے، یہی ایک عمل ہے کہ جو ہمیں کامیابی تک لے کر جاتا ہے۔ شعر نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ جی، شعر نمبر 7 میں اقبال جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پاس اگر تو نہیں شہر ہے ویراں تمام، تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخ و کو۔ جی، انتہائی خوبصورت شعر علامہ کا۔ جی، اس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک ترکیب استعمال کی ہے، باقی تو اتنے مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ کاخ و کو، کاخ کہتے ہیں محل کو، کوچہ محل، گلی، محلہ، ٹھیک ہے۔ تو کاخ و کو سے آپ کیا مراد لیں گے؟ دونوں ایک دوسرے کا متضاد ہیں، یعنی کاخ محلات آ گئے، محل آ گیا، عالیشان محل، اور کو سے مراد کوچہ، گلی، محلہ، ٹھیک ہے۔ جی، تو شاعر کیا کہتے ہیں اس شعر میں؟ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ اے اللہ، اے میرے رب، تیرے مقدس ذکر سے ہی اس جہاں کی محفلیں آباد ہیں، اور اگر جہاں تیرا ذکر کیا جائے گا، جہاں تجھے یاد کیا جائے گا، تو وہیں پہ جو ہے وہ جگہیں آباد ہوں گی، اور وہیں زندگی سے بھرپور جو ہے وہ لوگ آپ کو دکھائی دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود جب فرما دیا ہے کتاب مقدس میں کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو دل یا جو مجلس اللہ کی یاد سے غافل ہو تو وہ ایک ویران باغ کی صورت جو ہے وہ نظر آتی ہے، کیونکہ جہاں پہ اللہ کی یاد نہیں ہوگی، جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، تو وہ جگہ ویران ہی ویران ہوگی۔ اسی لیے شاعر یہ نصیحت ہمیں کرتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کو یاد کرنے سے ہی دلوں کو تر و تازگی ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یاد سے ہی یاد ہے۔ اب شاعر جو ہے وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی ذکر کو اپنے لبوں پر جاری رکھیں گے، اپنی دلوں کو اس کی یاد سے، اس کی محبت سے آباد رکھیں گے، تو سمجھیں کہ پھر رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ لیکن اس کے بغیر، اس کا عشق نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، اس کا ذکر نہ ہو، تو سارا ماحول جو ہے وہ پھر ویرانے کے ہی مترادف ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ جی، شعر نمبر 8 ہمارے پاس ہے۔ پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام و سبو۔ جی، یہاں پہ شاعر نے موازنہ کیا ہے روایت پسندی کا اور جدید تہذیب کے حوالے سے بات کی ہے۔ شراب کہن سے مراد ہے پرانی شراب۔ پرانی شراب ایک استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد ہے روایت پسندی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہمارے آباء و اجداد کا طور طریقہ۔
جام و سبو، جام پیالے کو کہتے ہیں، سبو کہتے ہیں صراحی کو۔ جی اب یہاں پہ شاعر نے استعاروں کے ذریعے سے ایک بات جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر اقبال یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تیری ذات کو پانے کے لیے دنیا کی تمام رسوم و رواج اور جدید تہذیب کے تمام لوازمات سے قطع تعلق کر لیا ہے، اور جدید تہذیب کے جتنی بھی چیزیں ہیں جو مجھے میرے رب سے دور لے کر جاتی ہیں، میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیونکہ مجھے وہی شراب کہن، وہی پرانی روایات، وہی اسلامی احکامات، وہی جو ہے پیغام درکار ہے، وہی دین اسلام جو ہے وہ مجھے درکار ہے کہ جس پر عمل کر کے میرے آباء و اجداد نے پوری دنیا پر حکومت کی اور ہر طرح سے کامیابی حاصل کی۔ تو اے میرے اللہ، مجھے وہی جذبہ عشق عطا کر دے جو میرے اسلاف کی، میرے آباء و اجداد کی وراثت ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے اپنی محبت، اپنی معرفت کی شراب عطا کر، میں تجھے پہچان سکوں، میں تیرے قریب ہو سکوں، میں تیرے اللہ کے، میں تیرے نیک بندوں میں جو ہے وہ شامل ہو سکوں۔ اے میرے رب، تو میری مدد فرما اور مجھے تیری معرفت ملے گی، میں تیرے قریب ہوں گا، میں خدا شناسی کا مرحلہ طے کروں گا، تو اسی میں میری دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کے بغیر جو ہے یعنی جدید تہذیب پر عمل پیرا ہو کر، جدید انداز اپنا کر، میں کبھی بھی نہ تو اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہوں اور نہ ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو مجھے وہی طریقے جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ سکھا دے اور مجھے اپنی معرفت اور اپنی محبت کی دولت عطا کر دے۔ جی شعر نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 9 میں بھی انہوں نے اسی طرح کا جو موضوع ہے وہ برقرار رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ چشم کرم ساکیا دیر سے ہیں منتظر، جلوتیوں کے سبو خلوتیوں کے کدو۔ جی یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے وہ تراکیب اس طرح کی استعمال کی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پہلے میں واضح کر دوں، میننگ اس کا بتا دوں کہ چشم کرم یعنی اپنے مہربانی کی نظر ہم پہ کر دے۔ ساکیہ استعارہ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ جلوتیوں کے سبو، جلوتیوں کے سبو سے مراد ہے ظاہری طور پر شراب پینے والے اور شراب پینے والوں کے برتن، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ سبو جو ہے وہ صراحی کو کہتے ہیں، جلوتیوں کون ہوتے ہیں؟ جلوت ہمیشہ محفل کو کہتے ہیں، اور جلوتیوں سے مراد یہاں پہ ہے ظاہری طور پر نظر آنے والے۔ اور ظاہری طور پر چونکہ سبو صراحی استعمال کی گئی ہے، صراحی وہ جس میں شراب ڈالی جاتی ہے، تو جلوتیوں کے سبو سے مراد یہاں پہ ہے شراب پینے والوں کے برتن جو ظاہری طور پر شراب پیتے ہیں۔ اور خلوتیوں کے کدو، کدو جو ہے وہ برتن کو کہا جاتا ہے، اور خلوت تنہائی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ خلوتیوں سے مراد کون ہیں؟ جو چھپے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں۔ تو خلوتیوں کے کدو سے ہم کیا مراد لیں گے؟ چھپ کر پینے والوں کے برتن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ دونوں جو تراکیب استعمال کی گئی ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کی کا نام لیتے ہیں اور جو چھپ کر جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں۔ اب یہاں پہ شاعر جو ہیں وہ امیر اور غریب کے معنوں میں بھی جو ہے وہ اس کو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جلوتیوں اور خلوتیوں سے مراد آپ امیر اور غریب بھی لے سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ سے کی یاد سے غافل لوگوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ جی شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے
دعا کا انداز جو ہے وہ اپناتے ہوئے کہتے ہیں دعا گو ہے کہ ہم پہ نظر کرم کر دے، ہم پہ اپنی رحمت کی نظر کر دے، کیونکہ تو ہی سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اب اس دنیا میں وہ لوگ جو سادہ زندگی گزارنے والے ہیں یا وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، ہر طرح کے ہر طبقے کے انسان کو تیری جو ہے وہ طلب ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ تیری محبت کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر بے بس ہے۔ کیونکہ اگر رحمت کی بارش نہیں ہوگی تو ہمیں جو ہے وہ ہم محتاج رہیں گے، ہم جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہاتھ رہیں گے، محروم رہیں گے۔ اسی لیے تو اقبال نے جب بر صغیر کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھی تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے بظاہر اگر ہم دیکھیں تو وہ اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں کہ چشم کرم ساقیا دیر سے ہیں منتظر، یعنی کب سے ہم جو ہے وہ منتظر ہیں، کیونکہ انگریزوں اور ہندوؤں کے محکوم بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اب تو ہم پہ کرم کر دے اور اپنی محبت اور معرفت کی شراب ہمیں پلا دے۔ جیسے ایک جگہ پہ انہوں نے خود فرمایا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض عام ہو ساقی۔ تو بہت خوبصورتی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم اس دنیا کے انسان چاہے امیر ہیں، غریب ہیں، گناہ گار ہیں، نیک ہیں، بس ہم تیری نظر کرم کے محتاج ہیں۔ تو ہم لاچاروں پر، تو ہم غریبوں پر اپنی رحمتوں کی، اپنی نعمتوں کی بارش کر دے اور ہم پہ نظر کرم کر دے۔ ہم کب سے جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہیں۔ جی شعر نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں ہم۔ کہتے ہیں اقبال، تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامکاں میرے لیے 400۔ جی اس حوالے سے اقبال کا لہجہ جو ہے نا اس شعر میں کچھ منفرد سا دکھائی دیتا ہے، اور یہاں پہ پہلے تو دعائیہ لہجہ انہوں نے اختیار کیا، اب جو ہے وہ اپنے رب سے شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ذات تو بڑی وسعت کی حامل ہے، اور تو جو ہے وہ ساری دنیاؤں کا تو مالک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انسان جس کو تو نے اپنا نائب بنایا، جس کو تو نے اپنا خلیفہ بنایا، خلیفہ ارضی بنا کر بھیجا، وہ ہر طرف سے پابندیوں میں گھرا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ اے اللہ، تیری تو ہر جگہ پہ حکمرانی ہے، لیکن مجھ جیسے ناچیز انسان بے اختیار ہیں، ہم پہ تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان ہے وہ کچھ اختیار رکھتا ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ بے اختیار ہے۔ تو اسی لیے دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر شاعر یہ گلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں اس دنیا میں آزمائشوں سے بچا لے، اور آزمائشوں سے گزرنے کی وجہ سے ہم جو بے بسی سے دوچار ہیں، اے اللہ ہماری ان آزمائشوں کو، اس بے بسی اور لاچاری کی کیفیت کو دور کر دے۔ اقبال کا ہی شعر اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اور اس حوالے سے میر کا ایک شعر ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ جی شعر نمبر 11 ہمارے پاس ہے، دعا کا آخری شعر۔ کہتے ہیں کہ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو۔ جی اس میں شاعر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جی اپنی شاعری کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اقبال اس شعر میں فلسفہ و شعر کی حقیقت بیان کرتے
دکھائی دیتے ہیں، اور انہی کے ذریعے، کیونکہ شاعری جو ہے وہ ایک طرح سے دلی جذبات کی عکاسی کرتی ہے، اور لیکن اس میں بھی شاعر یا اقبال جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں کچھ پابندیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم کھل کر اور اچھے طریقے سے اپنے دلی جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاعر اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کھل کر کرتا ہے، لیکن شاعر کو یہاں بھی پابندیوں کا سامنا ہے۔ اگر اس شعر کو دوسرے پہلو سے دیکھیں تو دنیا ایک فلسفے اور شعر کی طرح ہے، اور انسان اس دنیا کا شاعر ہے۔ اسے اس دنیا میں مروت اور لحاظ برتنا پڑتا ہے، اپنے احساسات کو چھپانا بھی لازم ہے، اور تبھی جو ہے وہ رشتوں اور تعلقات کا استوار رہنا ممکن ہے، کیونکہ شاعری میں اکثر اوقات جو ہے وہ انسان کو کچھ پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ادا جعفری کا ایک شعر ہے: نازک تھے کہیں رنگ گل و بوئے سمن سے، جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں۔ جی، یہ تو تھی ہماری نظم کی